وَيَا قَوْمِ، اور جو تم بار بار نشانیاں مانگتے ہو، یہاں تو تذکرہ نہیں ہے لیکن دوسرے مقام پہ اللہ نے جب واقعہ ذکر کیا تو اس میں یہ بات ہے کہ بار بار وہ قوم کہتی رہی کہ اگر آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں نا، معجزہ دکھائیں۔ تو جب بہت زیادہ ہو گیا تو پھر صالح علیہ السلام نے کہا کیا معجزہ مانگتے ہو؟ انہوں نے بیہودہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کہہ دیا، جیسے بیہودہ بات ہوتی ہے نا کہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکال دو، وہیں منہ میں نہیں جو کچھ بھی آ جائے، آدمی مطالبہ کرتے ہوئے بھی سوچتا ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہہ دیا بس پہاڑ سے آپ اونٹنی نکال دیں، تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اونٹنی نکال دیتا ہوں۔ تو لیکن اتنا بڑا معجزہ جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نا تو وہ اونٹنی چونکہ اللہ کی خاص قدرت سے پیدا ہوئی ہے، وہ پیغمبر کے برحق ہونے کی ایک دلیل ہے، توحید کے صحیح ہونے کی ایک دلیل ہے، تو جب اللہ اتنی بڑی واضح نشانی دکھا دیتا ہے تو پھر مہلت نہیں دیتا۔ ابھی تو مہلت ہے، پیغمبر کے نبی ہونے میں غور کر سکتے ہو، اس کے بعد مہلت نہیں ملے گی۔ پھر اس اونٹنی کے کچھ آداب بھی ہیں، وہ آداب یہ ہیں کہ جب یہ چرے گی تو بھرپور طریقے سے پیٹ بھرے گی، تمہارے جانور اس دن بھوکے رہ جائیں گے، اس کے باوجود تمہیں اس اونٹنی کو چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں وہ غم برداشت کرنا ہے۔ جس دن اس اونٹنی کی باری ہوگی کوئی گھاس نہیں، کوئی جانور گھاس نہیں کھائے گا۔ پھر جس دن یہ اونٹنی پانی پیے گی تو اس کی پانی کا دن متعین ہے، اس دن کوئی تمہارا جانور پانی پینے کے لیے نہیں آئے گا۔ وہ اونٹنی بھر بھر کے پانی پیتی تھی، پانی کم ہو جاتا تھا، یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش تھی نا کہ معجزہ چاہتے تھے نا تو ہم نے دکھا دیا نا، تو اب برداشت کرو۔ تو اب اگر برداشت نہیں کیا تو فوراً عذاب آئے گا۔ تو یہ اللہ کی عادت ہے، قرآن میں دوسرے مقام پر بھی ہے، وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، قرآن میں آتا ہے کہ ہم آیتیں جب بھی بھیجتے ہیں نا تو معجزے جب بڑے بڑے دکھا دیتے ہیں تو قومیں جھٹلا دیتی ہیں۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ، ہمیں معجزے دکھانے سے روکا ہے اس چیز نے کہ ہم جب بھی معجزہ دکھاتے ہیں تو پھر ہم مہلت نہیں دیتے قوم کو، پھر فوراً عذاب دیتے ہیں۔ ابھی مہلت ملی ہوئی ہے، ابھی سوچنے کا ٹائم ہے تمہارے پاس، کوئی بہت بڑی نشانی دکھا دی پھر سوچنے کا ٹائم نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سورج جب مغرب سے نکلے گا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں بھی آتا ہے کہ اللہ بڑی نشانیاں دکھائے گا، تو ان نشانیوں میں حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ مغرب سے سورج نکلے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ سورج مغرب سے نکلے گا اور اوپر تک جا کے دوبارہ مغرب میں غروب ہو جائے گا۔ تو یہ کیونکہ حدیث میں یہ پیش گوئی ہے، جب یہ دنیا میں پیش گوئی ظاہر ہوگی تو قرآن کہتا ہے اس معجزے کے ظاہر ہونے کے بعد پھر کوئی بھی شخص جو ایمان لے کر آئے گا اس کا ایمان اللہ قبول نہیں کریں گے، اور جو مسلمان گناہوں سے توبہ کرے گا اللہ اس مسلمان کی توبہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ قرآن میں اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی ایک بڑی نشانی ظاہر ہو جائے گی نا تو پھر نہ گناہ گار کی توبہ اللہ قبول کریں گے اور نہ کافر کا ایمان اللہ قبول کریں گے۔ وجہ کیا ہے کہ تم نے اپنی آنکھوں سے اسلام کا برحق ہونا اب تو دیکھ لیا نا، اب غور و فکر کا تو اب راستہ ہی بند ہو گیا، اب تو دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کی جو یہ آیت ہے کہ جب بڑی نشانی دیکھ لیں گے تو ایمان قبول نہیں ہوگا، اس سے مراد کیا ہے؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا۔ تو یہی ہوا کہ اونٹنی اللہ نے پہاڑ سے نکال دی، تو پھر صالح علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لَكُمْ آیَةً، تمہارے لیے ایک نشانی ہے، فَذَرُوهَا، اسے اپنے حال پہ چھوڑ دو، تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، یہ اللہ کی زمین میں کھائے پیے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اب اسے تم نے برائی کے ساتھ نہیں چھونا، اس کو مارنا نہیں ہے، تم نے قتل نہیں کرنا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، قریب بہت قریبی عذاب آ جائے گا۔ پھر تو یقینی بات ہے کہ عذاب فوراً آئے گا تمہارے اوپر۔ قوم بدبخت، کچھ دن تو انہوں نے صبر کیا، تھوڑا ڈرتے بھی تھے، لیکن دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے کچھ بدبخت لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی اگر ہم میں سے کوئی ایک شخص قتل کرے گا تو بعد میں کچھ مسئلہ ہوا تو اس قوم پہ پھر بات آئے گی نا، تو ایسا کریں ہر قوم میں سے ایک ایک فرد جمع ہو اور جو خاص شرارتی لوگ ہیں وہ جمع ہو کر مل کر اس اونٹنی کو ہلاک کر دیں تاکہ کسی ایک مخصوص قوم پہ الزام نہ آئے۔ تو فَعَقَرُوهَا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ، قرآن میں آتے ہیں 9 فرد جو بڑے بدماش تھے قوموں کے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے یہ کام کیا۔ فَعَقَرُوهَا، اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں۔ فقال، جب اونٹنی کو قتل کر دیا صالح علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو بہت ہی بدبخت ہو گئے ہیں، تو صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ ان کو کیا کہا؟ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ، مزے اڑاؤ اپنے گھروں میں 3 دن تک تم مزے اڑاؤ۔ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، یہ ایک ایسا وعدہ ہے جس میں جھوٹ نہیں ہے، ظاہر اللہ کا وعدہ ہے، 100% سچا وعدہ ہے۔ تو 3 دن تک اللہ نے مہلت دی۔ اس میں کیا حکمت تھی؟ 2 حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب اللہ کسی کو عذاب دینا چاہتا ہے نا تو ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے اللہ اس سے پہلے اس کو دنیا میں مزے اڑانے دیتے ہیں
تاکہ حجت تمام ہو جائے کہ تھوڑے دن رہ گئے اب تھوڑا مزے اڑا لو. تو اللہ نے 3 دن اس لیے مہلت دی کہ ذرا رج کے دنیا کے مزے اڑا لو، کیونکہ اب اس کے بعد تمہیں زندگی میں قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد بھی کبھی بھی لطف اور مزہ جو ہے نا وہ تمہارے قریب سے بھی نہیں گزرے گا. اور یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے کہ تاکہ صالح علیہ السلام جو بھی لوگ ایمان لے کر آئے ہیں نا ان تمام لوگوں کو پورے ملک میں، پورے شہر میں جا کے اکٹھا کر کے کوئی محفوظ ٹھکانے کی طرف منتقل کر سکیں تاکہ وہ لوگ عذاب سے بچ جائیں. تو اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے اللہ نے 3 دن کی مہلت دی ہو. فلما جاء امرنا، بس جب ہمارا حکم آیا، نجینا صالحا، ہم نے صالح کو نجات دی، والذین آمنوا معه برحمت منا، اپنی رحمت سے ہم نے ایمان والوں کو بھی نجات دی، ومن خزی یومئذ، اور اس دن کی ذلت سے بھی ہم نے انہیں بچا لیا. ان ربک هو القوی العزیز، واقعی تیرا رب بڑا طاقتور اور غالب ہے. واخذ الذین ظلموا الصیحہ، اور ظالموں کو ایک زوردار آواز نے پکڑ لیا. قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ زلزلہ آیا، تو یہاں ہے زوردار آواز. تو علماء نے تطبیق دی ہے کہ حضرت جبریل یا حضرت اسرافیل یا کوئی بھی فرشتے نے زور سے آواز ماری، اس آواز کی وجہ سے زمین پہ زلزلہ آیا اور پوری قوم تباہ ہو گئی. فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، اور اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے. کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ کبھی اس بستی میں رہے ہی نہ ہوں. الا، اللہ نے اس رکوع کو بھی اسی انداز میں ختم کیا کہ دیکھو خبردار سنو، ان ثمود کفروا ربہم، قوم سمود نے بھی رب کی نافرمانی کی ہے. تو نافرمان قوم بچتی نہیں ہے. الا بعدا لثمود، خبردار سنو قوم سمود پر بھی اللہ کی لعنت. تو یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہوا. اللہ ہمیں عبرت عطا فرمائے. میں تو جب یہ رکوع پڑھتا ہوں، یہ آیتیں پڑھتا ہوں، سناتا ہوں، تو حقیقت یہ ہے کہ مجھے خود بہت خوف پیدا ہوتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کہاں کھڑے ہوئے ہیں. ہم دوسروں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کا نافرمان، وہ نافرمان. ہمیں اپنے گریبان میں ان آیتوں کو سن کے اور پڑھ کے سوچنا چاہیے کہ ہم پر بھی تو اللہ نے حجت تمام کر دی ہے، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں بھی توبہ استغفار میں جلدی کرنی چاہیے اور ان آیتوں سے ہم سب کو عبرت حاصل کرنی چاہیے. آپ کو پتہ ہے سورہ ہود کے ان رکوع سے پہلے جتنے رکوع تھے، پہلے رکوع شروع میں اللہ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ بتایا کہ اس قوم نے نوح علیہ السلام کی نافرمانی کی، کیسے تباہ و برباد ہوئے. پھر اللہ نے قوم عاد کا بتایا کہ نوح علیہ السلام کی نسل میں پھر قوم عاد پیدا ہوئی، ان کو اللہ نے کیسا تباہ کیا. پھر ان کی نسل میں قوم سمود پیدا ہوئی، ان کو اللہ نے تباہ کیا. پھر ان کی جو بچ گئے تھے ان کی نسل میں قوم لوط پیدا ہوئی. بہت ساری قومیں ہوئیں، ان میں قوم لوط بھی تھی. لوط علیہ السلام تو تھے ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے، اور آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر جو بہت تھوڑے سے لوگ ایمان لے کر آئے تھے ان میں آپ کے بھانجے لوط علیہ السلام بھی تھے. جیسے آپ کی زوجہ حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ تھیں تو ایک لوط علیہ السلام بھی ایمان لے کر آئے تھے. تو لوط علیہ السلام کی اللہ نے تشکیل کی ایسی قوم کی طرف جو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت بھی تھی اس کو، اور شرک میں بھی مبتلا تھی وہ. تو اصل واقعہ یہاں پر لوط علیہ السلام کی قوم کا سنانا ہے جو مقصد ہے، کیونکہ نافرمان قوموں کے واقعات ترتیب سے چل رہے ہیں نا، ترتیب سے واقعات چل رہے ہیں. اس کے بعد پھر شعیب علیہ السلام کا واقعہ آئے گا لوط علیہ السلام کے بعد، کیونکہ اس کے بعد جو قوم پیدا ہوئی وہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی. تو یہ سارے واقعات سورہ ہود میں ترتیب سے چل رہے ہیں. تو اصل مقصد تھا لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا، لیکن چونکہ لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے جو فرشتے آئے، وہ فرشتے چونکہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تھے ان کو خوشخبری دینے کے لیے کہ ہم آپ کو بڑھاپے میں اولاد دیں گے، تو اس لیے اللہ میاں نے پورا واقعہ ہی بیان کر دیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کر دیا. تو مقصد دونوں واقعات کا یہ تھا کہ جن قوموں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی ہے ان پر عذاب آیا ہے. قوم عاد نے نافرمانی کی، قوم سمود نے نافرمانی کی، اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم آئی. تو اصل میسج یہ ہے، کیونکہ وہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے گئے تھے اور ان کو خوشخبری دینے کے لیے چلے گئے، تو اس لیے اللہ نے اس کا بھی پہلے تذکرہ کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، تحقیق آئے ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کے. وہ خوشخبری یہ تھی کہ اللہ نے آپ کو بیٹا دینا ہے جن کا نام اسحاق ہوگا، اور پھر اسحاق علیہ السلام بڑے ہوں گے، ان کی شادی ہوگی، ان کو بھی اللہ بیٹا دے گا، اس کا نام یعقوب ہوگا، یہ دونوں پیغمبر ہوں گے. یہ خوشخبری لے کر آئے، ابراہیم علیہ السلام کو سلام کرنے لگے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب دیا. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، قرآن کہتا ہے
ابھی وہ ٹھہرے ہی نہیں تھے، آ کے بیٹھے ہی تھے، ابراہیم علیہ السلام بھنا ہوا بچھڑا لے کر آ گئے ان کے سامنے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت تھی، ورنہ عام طور پہ لوگ پہلے مہمان سے پوچھتے ہیں کیا کھائیں گے، کیا کھانا پسند کریں گے، کھائیں گے بھی کہ نہیں کھائیں گے، اور اس دور میں بہت غربت ہوتی تھی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ پہلے ان کا اکرام ہو، کیونکہ مسافر ہیں تو یقیناً بھوکے ہوں گے۔ پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ راستوں میں اتنے ہوٹل ہوں اور جو سفر سے آ رہا ہے وہ جو ہے وہ کھا کے آیا، وہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں تھا، لمبے لمبے سفر ہوتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام ان کو پہچانتے نہیں تھے۔ اس سے ان کو یقین ہو گیا کہ یقیناً یہ مسافر ہی ہوں گے، کیونکہ پہلے زمانے میں لوگ سب ایک دوسرے کو جانا کرتے تھے، اتنی آبادی نہیں تھی کہ کوئی شخص آیا ہو اور آپ کو پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ یہ مسافر ہے یا اسی علاقے کا آدمی ہے۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، ابھی ٹھہرے ہی نہیں تھے کہ ابراہیم علیہ السلام بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے۔ اب ظاہر ہے بھنا ہوا بچڑے کا سن کے ہمارے منہ میں پانی آ رہا ہے، آپ لوگوں کے منہ میں پانی آ رہا ہوگا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی طرف مہمان کے ہاتھ نہ بڑھیں؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا لا تصل الیہم فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہم، جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ تو اس کی طرف بڑھتے ہی نہیں ہیں، نکرہم، تو ان سے ذرا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو غیر معروف سمجھا کہ بھئی اجنبی لوگ ہیں، کون ہے یہ؟ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور ان سے دل میں خوف بھی محسوس کیا۔ یہ خوف دو وجہ سے محسوس کیا، اور جو اچھمبا لگا نا ان کو، یہ دو وجہ سے لگا ابراہیم علیہ السلام کو۔ ایک تو یہ کہ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان کو پہچانتا نہیں ہوں، اور اگر بالفرض پیٹ بھرا ہوا بھی ہوتا ہے نا، تو یہ بچھڑا ایک ایسی چیز ہے، گوشت ایک ایسی چیز ہے جس کو روسٹ کر کے آپ جب سامنے رکھیں تو کتنا ہی پیٹ بھرا ہوا ہو، دو چار نوالے انسان لے ہی لیتا ہے۔ تو ایسا کیسا ان کو ہے کہ ذرا بھی رغبت نہیں ہو رہی، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ایک تو اس بات سے ابراہیم علیہ السلام کو ایک خوف سا پیدا ہوا کہ کون لوگ ہیں بھئی یہ۔ دوسرا خوف اس بات سے بھی ہوا کہ اس زمانے میں یہ دستور تھا، بلکہ آج بھی بہت جگہوں پر ہے، کہ جب دشمن آتا ہے نا لڑائی کے لیے تو وہ آپ کے اکرام کو قبول نہیں کرتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی خوف ہوا کہ میں نے اتنی محنت سے ان کے لیے بچھڑا تیار کر کے رکھا ہے، انسان کی فطرت بھی یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کھا ہی لیتا ہے، ورنہ غیرت میں کچھ کھا لیتا ہے، میزبان کا دل خوش کرنے کے لیے ہاتھ بڑھا لیتا ہے کہ اس نے اتنی محنت سے بنایا، اگر ہم بالکل بھی اس کی طرف نہیں بڑھیں گے تو یہ تو بے اکرامی ہو جائے گی، میزبان کی بے اکرامی ہو جائے گی۔ تو ان دو چیزوں سے ابراہیم علیہ السلام کو خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ کوئی دشمن تو نہیں ہے، کیونکہ علاقہ بھی غیر لگ رہا ہے جہاں سے یہ آئے ہیں، نہ میں ان کو پہچانتا ہوں اور میرا اکرام بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ قالوا لا تخف، فوراً بول اٹھے آپ خوف زدہ نہ ہوں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے اس قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی ہم تو آسمانی فرشتے ہیں جن کا کام ہے قوم کو تباہ و برباد کر دینا۔ لیکن چونکہ خوشخبری بھی لے کے آ چکے تھے، تو خوشخبری سن کے قرآن کہتا ہے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ وہ دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی۔ دیکھیں جب بھی کوئی کسی کے گھر مہمان آتا ہے، کمرے میں بیٹھتا ہے، مہمان خانے میں بیٹھتا ہے، تو کسی کا بھی دروازے پہ کھڑے ہو کر ان کی باتوں کو سننا یہ غیر اخلاقی حرکت کہلاتا ہے، یہ ایک قسم کی جاسوسی اور تجسس کہلاتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ جو بوڑھی زوجہ تھیں وہ وہیں کھڑی یہ سب کچھ سن رہی تھیں۔ اس کی وجہ یقیناً یہ ہو سکتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے بھی دیکھا جو مہمان آئے ہیں بالکل اجنبی لوگ ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ دشمن ہو۔ تو ایسے موقع پہ اگر کوئی عورت کھڑی ہو جائے کمرے کے باہر اور باتیں سننا شروع کر دے، یہ سوچ کے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے شوہر کو خدا نخواستہ قتل کرنا چاہتے ہوں یا کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہوں، تو بظاہر یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو بوڑھی زوجہ تھیں وہ کہیں دروازے پر کھڑے ہو کر ان کا کلام سن رہی تھیں اور دیکھ رہی تھیں یہ کیا کر رہے ہیں، تاکہ خدا نخواستہ کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں تو میں فوراً جو بھی ایکشن لے سکتی ہوں، جو بھی میں ان کے دفاع میں کر سکتی ہوں کروں میں۔ تو یہی حکمت ایک معلوم ہوتی ہے۔ تو وہ چونکہ خوشخبری لے کر آئے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے جب یہ سنا کہ خوشخبری لے کر آئے ہیں فضحکت، تو ہنس پڑیں۔ فبشرناہا باسحاق، قرآن کہتا ہے ہم نے اس کو خوشخبری دی اسحاق کی۔ اب یہاں فبشرنا کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے ہمارے پیغمبر ابراہیم کے پاس، ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، تو اس کا مطلب پہلے ابراہیم علیہ السلام کو وہ خوشخبری دے چکے تھے، اس خوشخبری پر ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تعجب سے ہنسی ہیں،
ہنسی اس لیے کہ بھائی تم کیسی مذاق کر رہے ہو، بڑھاپے میں کہاں اولاد ہوتی ہے. فبشرناہا باسحاق، ہم نے ان کو دوبارہ خوشخبری سنا دی اسحاق کی. تو یہ عمل دوبارہ ہوا ہے، ریپیٹ ہوا ہے کہ آپ کے ہنسنے کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، آپ جتنا بھی تعجب سے ہٹیں، تعجب سے ہنسیں آپ. فبشرناہا باسحاق، ان کے ہنسنے کے بعد ہم نے آپ کو خوشخبری سنا دی اسحاق علیہ السلام کی. ایک مطلب تو اس آیت کا یہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے خوشخبری لے کر آئے تھے، تو آئے تو تھے لیکن ابھی دی نہیں تھی، دی بعد میں ہے. وہ بعد میں کب دی ہے؟ بعد میں جب دی ہے کہ یہ فبشرناہا باسحاق، کہ ہم نے ان کی زوجہ کو خوشخبری دے دی اسحاق علیہ السلام کی. یہ خوشخبری بعد میں دی ہے، بیوی کے ہنسنے کا عمل پہلے ہوا ہے. اب یہاں یہ اشکال ہوگا کہ ظاہر ہے وہ ہنسی تو خوشخبری پر تھی نا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، ان کی زوجہ کھڑی ہوئی تھی، فَضَحِكَتْ، ہنسنے لگیں، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، تو ہم نے ان کو خوشخبری سنا دی اسحاق کی. یہاں پر یہ اشکال ہوگا کہ ہنسی پہلے ہیں، خوشخبری بعد میں ملی ہے، تو یہ کیسے ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض دفعہ قلب ہوتا ہے. قلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کام ایک پہلے کیا اور ہنسنے کا عمل بعد میں ہوا، لیکن یہ اتنا ساتھ ساتھ تھا کہ قرآن نے ہنسنے کے عمل کا پہلے تذکرہ کر دیا اور بچہ دینے کی، اولاد دینے کی خوشخبری کا تذکرہ قرآن بعد میں کر رہا ہے. عمل تو پہلے ہوا ہے لیکن تذکرہ بعد میں کر رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ دونوں بالکل ساتھ ساتھ تھے. ادھر خوشخبری ہوئی ہے اور ادھر فوراً انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا. تو وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، ان کی زوجہ کھڑی ہوئی تھی، فَضَحِكَتْ، تو وہ ہنسی ہیں، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، تو ہم نے ان کو اسحاق کی خوشخبری سنائی، یعنی ان کو اسحاق کی خوشخبری سنائی، اسی بیس پہ وہ ہنسی ہیں. وَمِن وَرَاءِ، یعنی مجازاً فا کو اللہ نے فا کا تذکرہ کیا ہے، ورنہ فا اصل میں یہ بتانے کے لیے آتی ہے کہ بعد والا واقعہ بعد میں ہوا ہے اور اس سے پہلے والا پہلے ہوا ہے، لیکن یہ مجازاً فا کا تذکرہ ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جلدی جلدی ہوئے ہیں یہ کام. یہ مقصد نہیں ہے کہ فا کے بعد جو عمل ہے وہ بعد میں ہوا اور پہلے جو عمل ہے وہ پہلے ہوا. اصل میں تو جو عمل بعد میں ہے وہ بعد میں ہی ہوا، وہ جو پہلے ہے وہ پہلے ہی ہوا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے یہ ترتیب اختیار کیوں کی ہے؟ تو اصل میں بعض دفعہ بلاغت میں یہ کام اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ بات تو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے کہ خوشخبری کے بعد ہی آپ کو ہنسی آئی ہوگی، خوشخبری سے پہلے ہنسی نہیں آئے گی. تو بعض چیزیں اتنی واضح ہوتی ہیں کہ ان میں پھر ترتیب کی رعایت کی نہیں جاتی ہے. وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، اور اسحاق کے بعد یعقوب ہوں گے، یہ خوشخبری ہم نے سنائی. قالت یا ویلتا، پہلے تو وہ ہنسی تھیں، اس کے بعد کہنے لگیں کہ جب دوبارہ خوشخبری کو ریپیٹ کیا، جو پہلے قول کے مطابق دوبارہ خوشخبری ریپیٹ کی ہے، قالت یا ویلتا، ہائے بدبختی، اَأَلِدُ، کیا بچہ میں جنوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، جبکہ میں تو بڈھی ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہو چکا ہے. بڑھاپے میں کہاں کسی کی اولاد ہوتی ہے. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، بے شک یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے. قالوا، تو فرشتے کہنے لگے، اتعجبین من امر اللہ، کہ اے بوڑھی عورت، تو اللہ کے حکم سے تعجب کر رہی ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت، تم پر تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بہت ہیں. یعنی کسی عام آدمی کے ساتھ ایسا ہوتا تو وہ تو تعجب کرتا، تم تو پیغمبروں کے خاندان سے ہو، پوری قوم کو تم نے توحید کی خاطر چھوڑ دیا، ہجرت کی، تو یہ ساری جو آپ کی قربانیاں ہیں، تو ان قربانیوں کے بدلے میں اللہ کے ایسے انعامات ہونا آپ پر یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اللہ کی تو عادت ہے، جو قربانیاں دیتا ہے اس کے ساتھ پھر معاملات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. تو کوئی اور یہ بات کرتا تو ٹھیک تھی، لیکن آپ کے خاندان کے لیے یہ بات کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ نارمل ہے. آپ لوگوں کے ساتھ اللہ کے ایسے انعامات ہوں گے. انہ حمید مجید، اور ایسے انعامات آپ لوگوں کے ساتھ ہونا نارمل کیوں ہے، یہ عجیب بات کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ قابل تعریف ہے، بزرگی والا ہے. جو قابل تعریف ہوتا ہے وہ تو احسان کا بدلہ چکاتا ہے، وہ قربانیوں کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے. تو آپ لوگوں نے قربانیاں دی ہیں تو اس کے بدلے دنیا میں بھی ملیں گے. یہاں ایک علمی نقطے کی بڑی زبردست بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی، ان کی زوجہ نے جو قربانی دی، تو اس کے بدلے میں اولاد کیوں مل رہی ہے؟ دیکھیں، جس نوعیت کی قربانی دی جاتی ہے نا، بدلہ بھی اسی نوعیت کا ملتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ نے قربانی کیا دی تھی، پوری خاندان کو، پوری قوم کو اللہ کی خاطر چھوڑ دیا. تو ظاہر ہے قوم اور خاندان ختم ہو گیا نا، اب بوڑھے ہیں، اولاد بھی نہیں ہے، تو آپ کے تو دنیا سے جانے کے بعد آپ کا خاندان ہی ختم. تو اللہ نے نعمت بدل کے طور پہ خاندان دے دیا.
اور بتا دیا کہ آپ کو نیا خاندان ملے گا. اور قرآن میں دوسری جگہ پر آتا ہے کہ دونوں کے بارے میں ہم نے خوشخبری دی کہ اسحاق بھی نبی ہوں گے اور ان کے بیٹے یعقوب بھی نبی ہوں گے. یعنی خاندان بھی ملے گا آپ کو. ایسا نہیں ہے کہ صرف بیٹا پیدا ہوگا اور وہ بیٹا نکاح سے پہلے دنیا سے چلا جائے گا یا اس کو اولاد ہی نہیں ملے گی. اس کو بھی اولاد ملے گی اور اس کی اولاد بھی پیغمبر ہوگی. تو اور پھر کیا مطلب, ان میں برکت اللہ تعالیٰ دے گا. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق, قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے ہم نے اسحاق کو بھی برکت دی اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی برکت دی, اسماعیل علیہ السلام کو بھی برکت دی. تو کیا مطلب, ان کا خاندان اب بہت بڑھے گا. تو آپ نے اللہ کی خاطر خاندان چھوڑا, اللہ آپ کو ان سے کروڑہ گنا بہتر ایک نیا خاندان دے گا اور ہوگا بھی بہت بڑا. یہی وجہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے جب اولاد ہوئی ہے تو اتنی برکت ہوئی ہے. اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے اولادیں دی, یعقوب علیہ السلام کو اولادیں دی. قرآن میں ہے نا سورہ یوسف میں یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹوں کا تذکرہ ہے. تو 11 بیٹے پھر ان کی اولادیں. تو کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام جب مصر کی طرف ہجرت کر کے گئے ہیں تو 90 افراد تھے آپ کے خاندان کے, یعنی جو آپ کے بیٹے بیٹیوں اور بہوؤں اور دامادوں پر مشتمل تھے. تو یہ 90 افراد کا خاندان تھوڑے سے عرصے میں اللہ نے آپ کا تیار کر دیا اور آگے نسل پھر ابراہیم علیہ السلام کی پوری دنیا میں پھیلی ہے. تو خاندان کو چھوڑا, خاندان اللہ کے لیے, تو اللہ نے خاندان ہی میں بہت زیادہ برکت دے دی. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا, فلما ذهب عن ابراہیم الروع, قرآن کہتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف چلا گیا, جب تسلی ہو گئی ہاں بھئی اللہ کے فرشتے ہیں, یہ کوئی دشمنی کے لیے نہیں آئے ہیں, اور وجاءت البشرا, اور خوشخبری بھی مل گئی. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب خوشخبری ملی اولاد بھی ہوگی تو یہ بالکل نارمل کنڈیشن میں آ گئے. اب قرآن کہتا ہے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے. وجہ کیا ہے کہ جب فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں, تو اس وقت تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بات میں زیادہ غور نہیں کیا, بلکہ وہ خوف کی کیفیت میں مبتلا رہے کہ دشمن ہیں کیا ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب تسلی ہو گئی, نارمل حالت میں آ گئے, اب ابراہیم علیہ السلام کی توجہ گئی, بھائی ان کا تو اصل مقصد قوم لوط کو تباہ کرنا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو لوط علیہ السلام کی قوم ہے ان پہ ترس آنے لگا. اور ترس جب آنے لگا تو قرآن مجید میں آتا ہے دوسرے مقام پر ابراہیم علیہ السلام ہم سے کہنے لگے, یعنی فرشتوں سے کہنے لگے کہ لوط علیہ السلام کی قوم میں تو لوط بھی ہیں اور ان پر ایمان لانے والے بھی ہیں, وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے اگر آپ ان کو عذاب لے کر آئیں گے. تو اصل میں ابراہیم علیہ السلام کا مقصد اس اشکال سے لوط علیہ السلام کو بچانا نہیں تھا, بلکہ مقصد یہ تھا کہ کسی طرح قوم کو بچا لیا جائے عذاب سے, ان کو مزید مہلت دے دی جائے. لیکن ایک اس کے لیے کیا ابراہیم علیہ السلام عذر پیش کرتے نا فرشتوں کے سامنے, کیسے کہتے کہ بھئی اللہ نے تمہیں لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا ہے, تو اگر صراحتاً کہتے کہ واپس چلے جاؤ, نہیں اس قوم کو ابھی نہیں تباہ ہونا چاہیے, تو ابراہیم علیہ السلام کو خوف یہ تھا یہ تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ایک بہانہ ایک وضع کیا. وہ بہانہ یہ کہ بھئی پوری قوم کو تباہ کرو گے تو اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں, وہ بھی تباہ ہو جائے گی. تو یعنی ابراہیم علیہ السلام کا خیال یہ تھا کہ فرشتے میری یہ بات سن کے واپس چلے جائیں گے اور کسی بہانے سے اللہ عذاب ٹال دے گا. لیکن فرشتوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کون ہے, کس کو بچانا ہے, کس کو تباہ کرنا ہے, یہ ہمیں پہلے سے معلوم ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کا بنیادی مقصد تھا قوم لوط کو بچانا, کیونکہ پیغمبروں کی طبیعت نرم ہوتی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام اتنی عاجزی اور لجاجت کرنے لگے ان فرشتوں سے کہ کسی طرح سے لوط علیہ السلام کی قوم کو بچا لیا جائے, کہ قرآن نے اس لجاجت اور اس تضرع اور عاجزی کو یجادلونا جھگڑے سے تعبیر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرنے لگے. تو ظاہر ہے پیغمبر اللہ سے جھگڑا نہیں کر سکتا, یہاں مجازن اس مانگنے کو جھگڑے سے تعبیر کیا گیا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بھکاری آ کے ہم سے بھیک مانگتا ہے کہ مجھے للہ فلہ 100 روپے دے دو, 50 روپے دے دو, ہم بھگا رہے ہوتے ہیں نہیں دے رہے. جب وہ بہت زیادہ بھیک مانگتا ہے ہم کہتے ہیں یار تو لڑنے پر آ گیا ہے ہم سے, یہ کہتے ہیں نا ہم یہ لفظ, یعنی ہمیں تنگ کر دیا تو نے. حالانکہ وہ لڑ نہیں رہا ہوتا, وہ تو جھک رہا ہوتا ہے آپ کے سامنے, لیکن ہم کہتے ہیں کام نتیجہ وہی نکل رہا ہے جیسے کسی کی لڑائی میں ہوتا ہے, گویا ہمیں مجبور کر رہا ہے. تو جیسے بھکاری کو ہم اس وقت کہتے ہیں تو لڑنے پر آ گیا ہے, ہم سے جھگڑا کر رہا ہے, تو یہ الفاظ ہم مجازن کہتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ بہت ہی پیچھے پڑ گیا ہے. تو اللہ نے بھی ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ سے آہوزاری شروع کر دی اور فرشتوں سے بحث شروع کر دی کہ کسی طرح سے قوم لوط پر عذاب ٹل جائے, تو اس آہوزاری کو
اور اس عاجزی اور دعا کو اور اس گزارشات کو اللہ نے جھگڑے سے تعبیر کیا. اتنا ہم سے پیچھے پڑ گئے کہ گویا ہم سے لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں. تو یہ مجازن ہے, ورنہ ابراہیم علیہ السلام کیوں اللہ سے لڑیں گے؟ یہ تو کفر ہے. یجادلونا فی قوم لوط, ہم سے لوط کی قوم کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے. اب سوال پیدا ہوتا ہے ابراہیم کیوں اتنا پیچھے پڑ گئے تھے قوم لوط کو بچانے کے؟ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی. ان ابراہیم, بے شک ابراہیم, لحلیم, بہت بردبار تھے. جو بردبار ہوتا ہے اس کی طبیعت میں نرمی ہوتی ہے. اواہن, اور بہت رحم دل, منیب, دل کے نرم تھے وہ. تو یہ دل کی نرمی اور رحم دلی اور بردباری, یہ ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جن کی وجہ سے ابراہیم چاہتے نہیں تھے کہ لوط علیہ السلام کی قوم تباہ ہو جائے. دیکھیں کیسی عجیب حکمت کی بات ہے, میں تو حیران ہوتا ہوں یہ آیت پڑھ کے. فیصلہ اللہ کا ہے کہ قوم کو تباہ کرنی ہے, قوم کو ہم نے تباہ کرنا ہے, تو ظاہر ہے اللہ سے زیادہ بردبار تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا نا. لیکن اللہ کی جو حکمت تھی اس نے تقاضا کیا کہ اس قوم کو بہرحال تباہ کرنا ہی کرنا ہے. وہ اللہ جانے, اللہ کے فیصلے جانے. لیکن مخلوق کے بارے میں اللہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ رحم دلی ہی کا معاملہ کرے. بظاہر صحیح بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب ابراہیم کو علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اللہ اس قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہے, تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائیں, ذرا بھی اللہ سے درخواست نہ کریں. لیکن پیغمبر کامل فطرت پر ہوتے ہیں. اس آیت میں اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ مخلوق کا کام کیا ہے, اللہ کا کام کیا ہے. جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دو, لیکن مخلوق کے ذمے اللہ نے یہی لگایا ہے کہ تم آخر دم تک انسانوں کی بھلائی چاہو اور کوشش کرو کہ کافر پر بھی اللہ کا عذاب نہ آئے. اس سے ہمیں یہ بہت بڑا سبق ملتا ہے. اور اللہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں دو بظاہر متضاد باتیں کر رہا ہے. ایک طرف تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم ہم سے جھگڑنے لگے, دوسری طرف اللہ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بھی کر رہے ہیں کہ وہ بہت نرم دل تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو یہ صفت پسند ہے کہ نرم دلی میں نا ہم سے جھگڑا کرنے لگو تم, قوموں کو بچانے کے لیے, اور قوموں پہ کسی طرح سے عذاب ٹل جائے. تو اللہ کو انسانوں میں رحم دلی ہی پسند ہے تاکہ انسان انسانیت کے خیر خواہی بنے. تو یہ بہت ہی ایک بلاغت کا نقطہ ہے قرآن مجید کی ان آیات میں کہ ایک طرف ابراہیم چاہ رہے ہیں کہ عذاب نہ آئے اور اللہ سے اتنی دعا مانگ رہے ہیں گویا جھگڑ رہے ہیں, دوسری طرف اللہ ان کے اس عمل پہ ان کی تعریف بھی کر رہا ہے. یعنی اللہ گویا بزبان حال بتا رہا ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ قوم لوط تباہ ہو جائے اور جو اللہ کے دشمن ہیں وہ تباہ ہو جائیں, لیکن تم نہ چاہو. تمہارے بارے میں یہی چاہتا ہوں کہ تم جیسے اپنے بارے میں چاہتے ہو کہ ہم سے غلطی ہو تو اللہ معاف کرے, تو دوسروں کے بارے میں بھی یہی چاہو کہ ان سے بھی غلطی ہو تو اللہ معاف کر دے. تو اللہ کو یہ صفت انسانوں میں پسند ہے. یہ بہت ایک اہم پوائنٹ کی بات ہے, اس آیت سے ہمیں پتہ چلتی ہے. تو قرآن کہتا ہے یا ابراہیم اعرض عن ھذا, فرشتوں نے کہا ہے ابراہیم اس بات کو چھوڑ دے. تو جو ہم سے جھگڑا کر رہا ہے نا کہ کسی طرح عذاب نہ آئے اور قوم لوط علیہ السلام بھی ہیں اس میں اور ایمان والے بھی کہیں ہلاک نہ ہو جائیں اور مہلت مل جائے, تو اے ابراہیم اس بات کو چھوڑ دے, تو ہم سے اس بارے میں بحث نہ کر. انہ قد جاء امر ربک, تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے, عذاب پیچھے نہیں ہٹے گا, ٹلے گا نہیں, یہ اللہ کا آخری فیصلہ ہے. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ, اور بے شک ان لوگوں کے پاس آنے والا ہے عذاب, ایسا عذاب غیر مردود, رد کہتے ہیں رد کرنا, مردود جو چیز رد کی جائے, غیر مردود جو رد نہ کی جائے. ایسا عذاب آئے گا جو پیچھے ہٹ نہیں سکتا, یہ لازمی آ کے رہے گا عذاب. ابراہیم علیہ السلام مایوس ہو گئے اور چھوڑ دیا انہوں نے فرشتوں کو. پھر قرآن کہتا ہے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس گئے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا, لوط علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے آئے. تو جب آئے سِیءَ بِهِمْ, لوط علیہ السلام کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں. لوط علیہ السلام ان سے بہت غمزدہ ہوئے کیونکہ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں وہ گئے تھے فرشتے. غمزدہ کیوں ہوئے کہ وہ یہ سمجھے کہ کچھ مسافر لڑکے ہیں, خوبصورت لڑکے ہیں, میری قوم کو اگر پتہ چل گیا تو وہ ان سے بدفعلی کرے گی, تو یہ میرے مہمان بن کے آئے ہیں, میں ان کا دفاع کیسے کروں گا. تو اس وجہ سے مغموم ہوئے. وَضَاقَ بِهِمْ زَرْعًا, اور آپ کے بازو تنگ ہو گئے ان کو دیکھ کے. پیغمبر تو سخی ہوتے ہیں, وہ مہمانوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, دل کھل جاتا ہے, سینہ کھل جاتا ہے ان کا. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا سینہ کھل گیا تھا, بھائی مہمان آئے ہیں تو فوراً بچھڑا رکھ دیا. لیکن لوط علیہ السلام کا سینہ کھلنے کے بجائے اور تنگ ہو گیا اور کہنے لگے ھذا یوم عصیب, آج کا دن مجھ پہ بہت ہی بھاری ہے, کیونکہ میری قوم کو پتہ چل جائے گا اور وہ کیسے میں ان کی عزت کی حفاظت کروں گا. تو میری کتنی بدنامی ہے اس میں, میری غیرت کے کتنا خلاف ہے کہ میرے گھر کچھ مہمان آئے ہوں اور ان کے ساتھ میری قوم جو ہے ان سے بدفعلی کرنا شروع کر دے.
وجاءہ قومہ یہرعون الیہ. دیکھیں اللہ کیسا آزماتا ہے انسانوں کو. اللہ تعالیٰ چاہتے لوط علیہ السلام کی قوم کو اسی وقت تباہ کر دیتے، یا فرشتے اسی وقت آ کے بتا دیتے کہ اے لوط ہم فرشتے ہیں، آپ ٹینشن نہ لیں. لیکن اللہ نے لوط علیہ السلام کو بھی پریشانی میں ڈالا. یہ اللہ کی آزمائش ہے. اللہ پیغمبروں کو بھی آزماتا ہے، نیک لوگوں کو بھی پریشانیاں دیتا ہے، پریشانیاں دے کے آزماتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے. اور اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو بھی گناہ کے موقع دیتا ہے. دیکھیں کہ لوط علیہ السلام قوم کو بار بار سمجھا رہے ہیں بدفعلی نہ کرو، بدفعلی نہ کرو، تو بجائے اس کے کہ قوم پر عذاب آئے، ان کے لیے بظاہر بدفعلی کا اور انتظام ہو رہا ہے. ایسے خوبصورت ترین لڑکوں کا انتظام کیا جا رہا ہے. تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ بعض دفعہ گناہ کا آسان ہونا اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ آپ سے راضی ہے، بلکہ گناہ آسان کر دیا جاتا ہے اس لیے کہ اس بڑے گناہ میں مبتلا کر کے اب آپ پر براہ راست اللہ کی پکڑ آئے گی آپ کے اوپر. وہی ہوا قوم لوط علیہ السلام کے ساتھ. تو ہمارا وقت چونکہ مکمل ہو چکا ہے، واقعہ بھی باقی ہے، تو انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں اس واقعے کو بھی مکمل کریں گے، اور اس پورے رکوع سے جو ہمیں مختصر جو علمی اسباق ملتے ہیں اس کو بھی میں مختصر لفظوں میں نمبر وار بیان کروں گا. اس رکوع کی آیت یہاں سے وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، یعنی آیت نمبر 78 سے ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر شروع کریں گے. پچھلے ایپیسوڈ میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور ان کو اولاد کی خوشخبری دی، اور یہ بتایا کہ ہم قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ کسی طرح قوم لوط سے عذاب ٹل جائے، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ ان سے عذاب نہیں ٹل سکتا. پھر لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے. لوط علیہ السلام کو بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں، وہ سمجھے کہ یہ انسان ہیں، اور لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اتنے خوبصورت نوجوان میرے گھر میں آئے ہیں، میری قوم ان کے ساتھ بدفعلی کرے گی، بدکاری کرے گی، میرے لیے بہت ذلت اور بدنامی کا سبب ہے یہ چیز. اور قرآن کہتا ہے، یہ کہنے لگے ھذا یوم عصیب، آج کا دن مجھ پہ بہت بھاری ہے. قرآن کہتا ہے وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، لوط علیہ السلام کی قوم ان کے پاس آئی جلدی کرتے ہوئے. یہرعون فعل مجہول ہے، یعنی ایسے آئی جیسے ان کو دھکیلا جا رہا ہے، ان کو جلدی گھر کی طرف پہنچایا جا رہا ہے. یہ پیسو وائس یا فعل مجہول کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ اتنی خواہشات نفسانیہ سے پاگل ہو گئے تھے، گویا ایسے لگ رہا تھا بھاگ نہیں رہے ہیں بلکہ ان کو کوئی غیبی طاقت بھگا کے لے کے جا رہی ہے. تو اصل میں تو خود اپنے اختیار سے جا رہے تھے. یہ بلاغت ہے قرآن مجید کی کہ جیسے آدمی کہیں گناہ ہو رہا ہو نا، آپ کو لوگ روک بھی رہے ہوں لیکن آپ بھاگے چلے جا رہے ہوتے ہیں، تو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے گویا اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. تبھی قرآن میں ایک اور مقام پر آتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی عمر کی قسم وہ نشے میں مدہوش تھے. کیا مطلب؟ شہوت کا، خواہشات نفسانیہ کا ایسا نشہ چڑھ چکا تھا ان کے اوپر کہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو قرآن کہتا ہے قوم دوڑتی بھی لوط علیہ السلام کی طرف آئی، ان کو پتہ چل گیا. مفسرین میں سے اکثر نے یہ لکھا ہے کہ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ یہ مخبری کا کام کیا کرتی تھی. اس نے، کیونکہ گھر کے حالات تو وہی جانتی تھی، اس نے جا کے قوم میں جا کے بتا دیا کہ ایسے خوبصورت لڑکے میرے گھر میں آئے ہوئے ہیں. تو اس نے مخبری کی، اور کیونکہ گھر کی بات تو بیوی کے علاوہ گھر سے باہر نکل نہیں سکتی تھی. پتہ چل گیا، لوگ بھاگتے ہوئے آئے. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور قرآن کہہ رہا ہے اس سے پہلے بھی یہ لوگ برے کام کرتے رہتے تھے. قَالَ يَا قَوْمِ، جب قوم آئی ہے، گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا لوط علیہ السلام کی قوم نے، اور کہنے لگی کہ بھئی یہ نوجوانوں کو ہمارے حوالے کرو. تو لوط علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہیں. فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو. ولا تخزونی فی ضیفی، اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے ذلیل مت کرو، رسوا مت کرو. یہاں بیٹیوں سے سگی بیٹیاں مراد نہیں ہیں، خوب سمجھ لیں. وجہ اس کی ہے کہ یہ تو بالکل واضح بات ہے نا کہ لوط علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں ہوں گی؟ 3 ہوں گی، 4 ہوں گی، 6 ہوں گی، اور قوم کے افراد تو لاکھوں تھے. تو وہ لاکھوں افراد کتنی بیٹیوں سے نکاح کر لیں گے؟ اس لیے تمام مفسرین یہاں لکھتے ہیں کہ جتنی بھی قوم میں عورتیں ہوتی ہیں نا، پیغمبر ان کے روحانی باپ ہوتے ہیں. تو یہاں لوط علیہ السلام کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو میری روحانی بیٹی ہیں، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ ازواجہ امہاتکم، تو نبی کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں، یعنی روحانی مائیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے روحانی باپ ہیں. تو یہاں روحانی بیٹیاں مراد ہیں
کہ اور بیٹی کا سے تعبیر کیوں کیا کہ گویا میرے قابو میں ہیں یہ قوم کی بیٹیاں، تم جس سے چاہو گے میں تمہارا نکاح کرا دوں گا. یعنی اتنی میری بات قوم میں سنی جاتی ہے کہ میں کسی عورت سے کسی لڑکی سے کہوں گا کہ تم سے نکاح کر لو تو وہ تم سے نکاح پہ آمادہ ہو جائے گی. تو اس لیے بیٹی سے تعبیر کیا کہ میرا کنٹرول ہے، تاکہ قوم یہ نہ کہے کہ عورتیں ہم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں تو ہم تو مجبور ہیں لڑکوں سے بدفعلی کریں کیونکہ کوئی عورت ہم سے شادی نہیں کر رہی ہے. تو اس لیے بیٹی کے لفظ سے انہوں نے تعبیر کیا کہ یہ میرے ہی گویا ایک طرح سے کنٹرول میں ہے، تو تم جس عورت سے کہو گے میں تمہارا نکاح کر دوں گا. کیونکہ ہا اولائی بناتی، یہ تمہارے سامنے ہی ہے، یعنی یہ جو شہر ہے اس کی یہ سب عورتیں تمہارے سامنے ہیں. ایسا ہوتا نا کہ اس قوم میں عورت ہی پیدا نہ ہو رہی ہوتی، تم خواہشات سے مغلوب ہو جاتے پھر لڑکوں کی طرف جاتے. غلط تو وہ بھی تھا، لیکن یہ زیادہ غلط ہے کہ قوم میں عورتیں موجود ہیں اور عورتوں سے تم نکاح بھی کر سکتے ہو میری سفارش کے ذریعے، یہ روحانی میری بیٹیوں کی طرح ہیں، تو جس سے چاہو گے میں تمہارا نکاح کرا دوں گا. تو یہ مطلب ہے لوط علیہ السلام کے کلام کا، اور اسی وجہ سے انہوں نے بیٹی سے تعبیر کیا. قال ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، ان سے نکاح کرو، پاکیزہ زندگی گزارو. فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرو. ولا تخزونی فی ضیفی، ایک تو اللہ کا بھی عذاب آئے گا، یعنی اللہ کا بھی عذاب دے سکتا ہے کہ تم لڑکوں سے بدفعلی کر رہے ہو، اس پہ اللہ ناراض ہوتا ہے. اور میں بھی رسوا ہو رہا ہوں اس میں کہ میرے مہمان ہیں، میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا بعد میں. یعنی قوم کو نہ بھی ہو تو اللہ سے تو ایک پیغمبروں میں تو ایک ویسے بھی دینی حمیت اور غیرت ہوتی ہے نا، ان مہمانوں کے سامنے میری کیا عزت رہے گی. قوم کے تو مسئلہ شاید نہ ہو کیونکہ قوم تو تھی بری، لیکن مہمانوں کے سامنے بھی تو ذلت ہوگی. ولا تخزونی فی ضیفی، مجھے مہمانوں کے سامنے رسوا مت کرو. الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ یعنی سارے ہی مل گئے ہو. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا، انسان اکیلا ہوتا ہے، سامنے جس کو سمجھا رہا ہوتا ہے سب کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، ایک آدمی دو آدمی ایسے نکل آتے ہیں جو کہتے ہیں یار بندہ بات صحیح کر رہا ہے. تو لوط علیہ السلام کی بھی یہی حالت تھی کہ کیا تم میں ایک آدمی بھی نہیں ہے جو میری بات سمجھے. قالوا، تو قوم جواب میں کہنے لگی، لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، اے لوط تجھے پتہ ہے کہ ہمیں تیری روحانی بیٹیوں میں، یعنی تیری بیٹیاں جو روحانی بیٹیاں اس سے مراد ہیں، اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو جانتا ہے ہماری عادت کو، تبھی تو ہمیں اتنے عرصے سے تبلیغ کر رہا ہے کہ لڑکوں سے بدفعلی چھوڑ دو. یعنی گویا مذاق اڑا رہے ہیں لوط علیہ السلام کا. یہ نہیں کہہ رہے کہ اے لوط ہمیں لڑکیوں میں دلچسپی نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ کو پہلے سے پتہ ہے. یعنی آپ یہ بات کر کیوں رہے ہو کہ لڑکیوں سے نکاح کرو، آپ تو پہلے سے جانتے ہو، آپ کی تو ہماری ڈیبیٹ ہی کئی سالوں سے اس پہ چل رہی ہے، تو یہ بات آپ ہم سے کر کیوں رہے ہو. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور اے لوط تو جانتا ہے ہمارا ارادہ کیا ہے، تو جانتا ہے کہ ہم لڑکوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، عورت میں ہمیں دلچسپی نہیں ہے. دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے قوم نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ کیا ہم نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ، یعنی ہم نے تجھے پہلے سے منع کیا ہوا تھا کہ ایسا کام نہ کرنا جو تیری رسوائی کا ذریعہ بنے. یعنی لوط تجھے جب معلوم تھا، معاذ اللہ لوط علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ اے لوط جب تجھے معلوم تھا کہ ہم لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں تو تجھے لڑکوں کو اپنے گھر میں داخل کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. یعنی گویا یہ تو نے ایسے لوگوں کو مہمان بنا کر خود اپنے لیے ذلت کا انتظام کیا ہے. کیسے بدبخت ہے دیکھیں. قال لو ان لی بکم قوتا، جب لوط علیہ السلام نے دیکھا میں تنہا ہو گیا ہوں اور چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہوں، میری کوئی بات ان پر اثر نہیں کر رہی، تو میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو کہنے لگے کاش میرے لیے تمہارے خلاف قوت ہوتی، طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میں کسی مضبوط رکن کی طرف پناہ حاصل کر لیتا. رکن کہتے ہیں فرد کو، خاندان کے افراد کو. میرے خاندان کوئی مضبوط ہوتا. قرآن سے میں پتہ چلتا ہے کہ لوط علیہ السلام کا جو خاندان تھا نا وہ لوط علیہ السلام کے ساتھ تھا، سوائے ان کی بیوی کے. باقی لوگ آپ کے بیٹے بیٹیاں وہ اس برائی کے اندر مبتلا نہیں تھے. تو لیکن وہ کمزور تھے نا، تو اس لیے کہہ رہے کاش میرا قبیلہ، میرا خاندان اتنا پاورفل ہوتا جس کی طرف میں پناہ لے لیتا، میں ان کے پناہ میں چلا جاتا اور وہ مجھے اس ذلت سے، مجھے اور میرے مہمانوں کو بچا لیتے. قالوا یا لوط، جب لوط علیہ السلام کی اس قسم پرسی کو دیکھا کہ لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں کاش کوئی ایسا ہوتا جس سے میں پناہ لے لیتا، تو جب فرشتوں نے دیکھا کہ لوط علیہ السلام اب بہت زیادہ ٹینشن میں آ گئے ہیں، بہت زیادہ پریشانی میں آ گئے ہیں، تو پھر فرشتوں نے راز فاش کر دیا اور لوط علیہ السلام سے کہا یا لوط انا رسول ربک. دیکھیں کیسی عجیب بلاغت ہے اور اللہ کی کیسی حکمت ہے.
پہلے مرحلے میں ہی لوط علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آتے وہ کہہ دیتے کہ ہم فرشتے ہیں، تاکہ لوط علیہ السلام کو جو اتنی ٹینشن ہوئی وہ ہوتی ہی نہیں. لیکن اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ اپنے نیک لوگوں کو کچھ پریشانی میں ڈالتے ہیں تاکہ ان کی بھی آزمائش ہو، اور اللہ تعالیٰ برے لوگوں کو موقع بھی دیتے ہیں گناہ کے. موقع دیا اللہ نے ان کو گناہ کا، اور تاکہ ان پر حجت تمام ہو جائے. اب جب عذاب آئے نا تو بڑا عذاب آئے، یہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ نے ہم پہ ظلم کیا ہے، بلکہ اللہ ان کو قیامت کے دن بتائے گا کہ دیکھو میرا پیغمبر کتنے سالوں سے تمہیں سمجھا رہا ہے کہ لڑکوں سے بدفعلی مت کرو، بدفعلی مت کرو، عورت سے نکاح کرو، بدفعلی مت کرو. تم اس کی بات ایک تو رد بھی کرتے تھے، اور دشمنی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ تم نے ایک عزت دار شخص جو پیغمبر تھے، عزت دار تھے، ان کی عزت کا بھی خیال نہ کیا. یہ سوچ لیتے چلو ہم لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں مگر ہم پیغمبر کے گھر میں آ کے تو یہ کام نہ کریں نا. لوط علیہ السلام کی تو ایک قوم میں عزت تھی، ایک بڑے سمجھے جاتے تھے، ظاہر ہے پیغمبر تھے، پیغمبر ہمیشہ اچھے خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں، تو ان کی عزت کا خیال کر لیا ہوتا. ان کی بات نہیں مانتے تو چلو ان کے گھر کے باہر یہ کام کر لیں ہم، لیکن کوئی چیز اثر نہیں کر رہی، تاکہ قیامت میں اللہ کی حجت ان لوگوں پر تمام ہو جائے اور کوئی اس قوم پہ پھر ترس کھانے والا نہ ہو. کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ نے اس قوم کے ساتھ ظلم کیا. تو یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ بھائی گناہ اگر آپ کے لیے آسان ہو رہا ہے نا تو یہ مت سمجھو کہ اللہ عیاشی کے موقع دے رہا ہے، یہ سمجھ لو کہ اللہ آپ کو اب معاذ اللہ تباہ و برباد کرنے کا اللہ نے ارادہ کر لیا ہے. تو اس لیے گناہ جب آسان ہو تو اور زیادہ ڈرنا چاہیے. گناہ کا مشکل ہونا اللہ کی رحمت ہے، گناہ کا آسان ہونا رحمت نہیں ہے، عذاب، اللہ کا بہت بڑا عذاب اور اللہ کے غضب کی دلیل ہے. قالوا یا لوط، تو جب لوط علیہ السلام کی پریشانی دیکھی تو قوم نے کیا کہا، اے لوط انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. پہلی خوشخبری تو تجھے یہ بتا رہے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ ہرگز تجھ تک نہیں پہنچ سکتے. یہ بھی ایک بلاغت ہے. اصل میں تو وہ لوط علیہ السلام تک نہیں جانا چاہتے تھے، وہ جانا چاہتے تھے فرشتوں تک، ان لڑکوں تک جو خوبصورت لڑکے آئے تھے. لیکن فرشتوں نے کیا کہا، اے لوط یہ آپ تک نہیں پہنچیں گے. کیوں کہا یہ کہ ہم تک پہنچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو الٹا ان کو تباہ کرنے آئے ہیں، لہذا یہ تو بحث ہی فضول ہے کہ ہم تک پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے. بات یہ ہے کہ جب یہ ہم تک آنے کی کوشش کریں گے تو آپ رکاوٹ بنیں گے، آپ ان کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے تو پہلے ہی آپ کو قتل کریں گے یا آپ کو ہٹائیں گے راستے سے، تو یہ آپ تک بھی نہیں پہنچ سکتے، ہم تک تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. تو آپ بھی جب ہمارے دفاع میں کھڑے ہوں گے نا تو ہم تک پہنچنا تو دور کی بات، یہ آپ کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے راستے سے ہٹانے کے لیے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. لہذا آپ تسلی رکھیں. اب کرنا آپ نے کیا ہے، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، اپنے گھر والوں کو لے کے، جو تھوڑے بہت ایمان لے کر آئے ہیں وہ آپ کے گھر والے تھے، یہ قوم کے چند افراد اور ہوں گے، ان کو لے کے رات کے تھوڑے سے حصے میں آپ گھر سے نکل جائیں. قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ اللہ، یعنی حدیث میں اور روایات میں آتا ہے کہ ان کی آنکھوں پہ اللہ پردہ ڈال دے گا، آپ جب دوسرے راستے سے نکلیں گے تو ان کو آپ نظر نہیں آئیں گے. وہ تو گھیراؤ ڈال کے کھڑے ہوئے تھے نا کہ نکلنے بھی نہ پائیں. تو آپ اپنی قوم کو لے کے، جو آپ کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ ہیں یا آپ کے رشتہ دار لوگ ہیں، ان کو لے کے راتوں رات آپ یہاں سے نکل جائیں، ہم یہیں بیٹھے ہیں اور اس قوم کو تباہ کر کے ہم جائیں گے. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، راتوں رات آپ اپنے گھر والوں کو لے کے، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے تھوڑے سے حصے میں لے کے نکل جائیں. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ، پیچھے مڑ کے آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھنا، إِلَّا امْرَأَتَكَ، مگر آپ کی بیوی. کیا مطلب؟ دو مطلب ہو سکتے ہیں اس کے، کہ یا تو یہ کہ آپ سب کو لے کے نکل جائیں، بیوی کو لے کے نہ نکلیں، یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ سب کو لے کے نکل جائیں تو ظاہر ہے بیوی بھی نکلے گی اس میں، لیکن پیچھے مڑ کے کوئی نہ دیکھے، مگر ہم آپ کو اطلاع دے رہے ہیں کہ بیوی آپ کی پیچھے مڑ کے دیکھے گی. وہ پیچھے مڑ کے دیکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اس قوم پہ جب پتھروں کی بارش برسے گی تو پیچھے مڑ کے اللہ کے اس عذاب کو دیکھنا نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کا غضب ہے، بس بھاگنا ہے، آپ نے آگے کی طرف جانا ہے، کیونکہ اللہ کے غضب سے جتنا اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں انسان کو بچانا چاہیے. لیکن لوط علیہ السلام کی بیوی چونکہ بے ایمان تھی، اس میں ایمان نہیں تھا، تو وہ دیکھے گی کہ واقعی عذاب آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا، کیونکہ اس کو یقین نہیں ہوگا. جو ایمان والے تھے ان کو تو یقین ہوگا، بھائی پیچھے جب لوط علیہ السلام نے کہہ دیا کہ عذاب آ رہا ہے تو آ رہا ہے، بس مت دیکھو، بس بچاؤ اپنے آپ کو. لیکن بیوی جو ہے نا وہ دیکھے گی کیا میرے شوہر نے سچ کہا بھی ہے کہ نہیں کہا، تو ذرا دیکھوں، میں معائنہ کروں، واقعی یہ سچ کہا ہے، تو وہ پیچھے دیکھے گی اور اس کے اوپر بھی عذاب آئے گا. چنانچہ روایات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور جو پتھر اس قوم پہ برس رہے تھے انہی میں سے ایک پتھر لوط علیہ السلام کی بیوی پہ آ کے لگا. اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے. انہو مصیبہا ما اصابہم،
بے شک اس عورت کو وہی کچھ پہنچے گا جو اس قوم کو عذاب پہنچے گا، یہ بھی اس عذاب میں ہلاک ہوگی۔ ان موعدہم الصبح، بے شک ان کے وعدے کا ٹائم صبح ہے، یعنی ہم نے جو عذاب کا وعدہ کر لیا ہے نا اس کا ٹائم صبح ہے۔ الیس الصبح بقریب، اے لوط کیا صبح قریب نہیں ہے؟ یہ اس لیے بتایا گیا کہ لوط علیہ السلام اتنی پریشانی میں آ گئے تھے نا کہ بھائی جلدی آئے عذاب، کیونکہ عذاب کی جلدی نہیں تھی ان کو، اصل میں جلدی یہ تھی کہ اپنے آپ کو ہم بچا کے یہاں سے نکلیں کسی طریقے سے، اور تاکہ قوم تباہ ہو اور میری عزت محفوظ ہو جائے اور یہ فرشتوں کی طرف پہنچ نہ سکیں۔ تو اس لیے لوط علیہ السلام کو بہت زیادہ قوم پر جو غضب اور غصہ تھا نا، تو اس لیے ان کو تھا کہ یہ جلد سے جلد یہ کام ہونا چاہیے، ٹائم لمبا نہ ہو جائے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ الیس الصبح بقریب، کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے؟ دیکھیں پیغمبر رحم دل ہوتے ہیں، وہ نہیں چاہتے قوم پر عذاب آئے، لیکن اس وقت لوط علیہ السلام کی کیفیت یہ تھی کہ عذاب دیر سے آنے میں کہیں نقصان نہ ہو جائے، کہیں وہ یہاں تک پہنچ نہ جائیں، اس لیے فرشتے تسلی دے رہے ہیں کہ صبح بہت قریب ہے، لہذا آپ تسلی رکھیں، غم نہ کریں، یہ قوم بس تباہ ہونے ہی والی ہے، اور جس بات کا آپ کو خوف ہے نا کہ عزت محفوظ رہے گی کہ نہیں رہے گی، وہ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ آپ کی عزت کو محفوظ کرے گا، تو آپ راتوں رات یہاں سے جلد نکل جائیں آپ۔ اور یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ صبح بہت قریب ہے کہ آپ رات نکلنے میں جلدی کریں، دیر نہ کریں آپ۔ فلما جاء امرنا، ادھر صبح صادق ہوئی ہے، قرآن کہتا ہے کہ جب ہمارا حکم آ گیا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس زمین کے اوپر کو نیچے کر دیا، وامطرنا علیہم حجارہ، اور ہم نے ان کے اوپر برسائے پتھر، من سجیل، پکی ہوئی مٹی کے جو سخت ہوتی ہے نا پتھروں کی طرح، منضود، اور پے در پہ پتھر برسائے۔ یہاں قرآن نے دو باتوں کا ذکر کیا، ایک زمین کو الٹ دیا گیا اور ایک پتھروں کی بارش ہوئی۔ قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ کون سا عمل پہلے ہوا ہے، کیونکہ واو کے ساتھ ہے، واو یعنی جعلنا علیہا سافلہا، ہم نے اوپر کو نیچے کر دیا اور ہم نے بارش بھی برسائی۔ تو یہ واو کا لفظ یہ بتانے کے لیے نہیں ہوتا کہ ترتیب سے کام ہوا ہے، بلکہ مطلق جمع کے لیے کہ دونوں کام ہوئے، اس لیے بظاہر یہی لگتا ہے کہ پہلے پتھر برسے ہیں اور زمین کے اوپر کو پھر، یعنی پہلے پتھر برسے پھر زلزلے سے پوری زمین الٹ دی گئی، تو بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ پتھروں کا برسنے کا عمل پہلے ہوا ہے اور زمین کے الٹنے کا عمل بعد میں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، جب زمین کے الٹنے کا عمل بعد میں ہوا تو اللہ نے اس کو پہلے کیوں بیان کیا؟ یہ بتانے کے لیے، انتقام کا منظر دکھانے کے لیے، کیونکہ زلزلہ زیادہ خطرناک سمجھا جاتا ہے، تو اللہ نے اپنا کہ جوش انتقام جو تھا نا، اللہ میں جو انتقام کی ایک جذبہ تھا جو اللہ کی شان کے مطابق ہوگا، وہ بتانے کے لیے، کیونکہ اس میں خوف زیادہ پیدا ہوتا ہے نا۔ جعلنا علیہا سافلہا، اللہ کہتے ہیں ہم کسی بستی کو یوں کر دیں، سوچو کیا حال ہوا ہوگا اس کا۔ تو یہ بلاغت کا اس میں نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں میں خوف پیدا ہو کہ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو اوپر کے حصے کو نیچا کر دیتا ہے۔ اس میں بندوں کے دل میں بھی خوف پیدا ہو کہ بھئی تم گناہ کر کے کس سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہو، کس کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو، کس خدا سے تم ٹکرا رہے ہو۔ تو جعلنا علیہا سافلہا، ہم نے اوپر کے حصے کو نیچا کر دیا اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ واقعی میں زلزلہ پہلے آیا ہو اور پتھر بعد میں برسے ہوں، تو زلزلے سے کچھ لوگ بچ گئے ہوں گے جن کو اللہ نے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیا اور ان کے نشانات بھی ختم کر دیے، دونوں باتیں ممکن ہیں۔ مسومۃ عند ربک، قرآن کہہ رہا ہے وہ تیرے رب کے نزدیک نشان زدہ پتھر تھے۔ نشان زدہ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو وہ پتھر عام پتھروں کی طرح نہیں تھے، خاص قسم کے ان پہ نشانات تھے جس سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ زمین کے پتھر نہیں ہیں، کسی اور جگہ سے، کسی اور سیارے سے اللہ نے بھیجے ہیں، کوئی اور مخلوق ان کو لے کر آئی ہے۔ اور نشان کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کافر پہ وہ پتھر لگا اس پہ علامت تھی پتھر پہ کہ یہ والا پتھر فلاں کے لگنا چاہیے، یہ فلاں کے لگنا چاہیے، تو یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے نشان کا۔ اور قرآن کہتا ہے وما ہی من الظالمین ببعید، قرآن جن بستیوں کو سمجھانے کے لیے نازل ہوا ہے وہ پہلے تو مشرکین مکہ تھے، قرآن کہتا ہے یہ بستی ان ظالموں سے دور نہیں ہے۔ یہ ظالم لوگ شام کے راستے جب تجارت میں جاتے ہیں تو لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی ان کے سامنے آتی ہے، آج بھی ان کے کھنڈرات اور تباہ شدہ وہ بستیاں موجود ہیں۔ یہ صبح و شام جاتے ہوئے وہاں سے جب بھی یعنی سفر کرتے ہیں، لمبے لمبے سفر، تو ان بستیوں کو یہ آج بھی دیکھتے ہیں، اور یہ نشانات آج تک موجود ہیں قوم لوط علیہ السلام کی بستیوں کے۔ آج بھی دنیا میں جب سفر پہ لوگ جاتے ہیں تو ان بستیوں کو، قوم عاد، قوم سمود، یہ سارے بستیوں جو تباہ شدہ بستیاں تھیں، آج بھی ان کے نشانات موجود ہیں۔ یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا،
اور اس رکوع میں بھی اللہ نے نافرمانوں کے عذاب کے واقعات بیان کیے. میں اس کا مختصر خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى. پہلی بات تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ انبیاء کرام کو قربانیوں کے بدلے میں جو نعمتیں ملتی ہیں ان نعمت میں اولاد بہت بڑی نعمت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کی زوجہ نے اللہ کے لیے خاندان کو چھوڑا نا، تو اللہ نے ان کے خاندان کو کیسا آباد کیا، کتنی برکت دی اللہ نے ان کے خاندان میں. کہ اور یہ قرآن میں دوسرے مقام پر بھی ہے. نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. نوح علیہ السلام نے جو قربانیاں دی تھی تو ہم نے انہی کی اولاد کو آگے چلایا ہے. تو اس سے یہ فیملی پلاننگ والوں پہ بھی رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے یا ایک ہی اچھا یا نہ ہی ہو تو سب سے زیادہ اچھا. تو اللہ تعالیٰ تو اولاد کو قرآن میں یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ کہ جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں، قرآن میں صاف طور پر. تو اللہ نے بیٹوں کو بھی تحفے سے تعبیر کیا ہے، بیٹیوں کو بھی تحفے سے تعبیر کیا ہے. پھر اللہ پیغمبروں کی قربانیوں کے بدلے میں ان کو اولادیں دے رہا ہے. حضرت مریم کو جو نوازا اولاد دے کے نوازا. اس سے پتہ چلتا ہے اولاد بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اس میں یہ کہنا کہ دو ہی اچھے یا ایک ہی اچھا، یہ بالکل قرآن اور سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تو اللہ نے برکت دی ہے نا، برکت میں بہت بڑا خاندان بنایا ابراہیم علیہ السلام کا. دو ہی بچے اگر اچھے ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا، پھر بیٹے کا پوتا، پھر آگے یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے، پھر ان کی اولادیں، اتنی اولاد دنیا میں کیوں پھیلائی جاتی ان کی. اور پھر قرآن میں آگے شعیب علیہ السلام کا واقعہ بھی آ رہا ہے اور اس سے پہلے بھی کچھ واقعات گزر چکے، آگے بھی آئیں گے کہ جب بھی نافرمان قوموں کو پیغمبروں نے کہا کہ تم تقوی کی راہ اختیار کرو تو پیغمبروں نے ان کو یہ خوشخبری سنائی کہ تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہاری اولاد میں برکت دے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ بچوں کا زیادہ ہونا، یہ کوانٹٹی کے اعتبار سے زیادہ ہونا بذات خود اللہ کی ایک نعمت ہے. پھر اس میں کوالٹی کے لحاظ سے بھی کوشش کی جائے کہ وہ اچھے ہوں. تو اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا کہ دو بچے ہی اچھے، یہ سب اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. اس پر اور بہت سارے دلائل ہیں، میرے بیانات ہیں. میری کتاب میں 50 صفحے، جو میں نے کتاب لکھی ہے نا ایکسرسائز شادیوں کی ضرورت کیوں، اس کتاب میں 50 صفحے صرف اس ٹاپک پر ہیں کہ اسلام میں اولاد کی کثرت یہ کس قدر اللہ کی نظر میں مطلوب ہے اور اس کی کتنی ترغیبات ہیں. تو یہ دو بچوں والا کانسیپٹ، نظریہ، یہ اسلام کے بالکل اگینسٹ ہے. تو آپ کی اولاد کثرت سے ہونی چاہیے. ہاں پھر آپ اس کی تربیت کی بھی فکر کریں. ایسا نہ ہو کہ برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا ہو کے آپ ان کو چھوڑ دیں، خود ہی پھدکتے پھریں جہاں چاہیں. اس کا کوئی بھی اس کا دنیا میں کوئی بھی قائل نہیں ہے. اولاد بھی زیادہ ہو اور اس کی تربیت کی بھی کوشش کریں. اور ویسے تحقیق یہ بتاتی ہے کہ زیادہ بچوں کی تربیت آسان ہے بنسبت کم بچوں کی تربیت کے. وجہ اس کی یہ ہے کہ بچے خود آپس میں ایک دوسرے کی بھی تربیت کرتے ہیں. یہ ماہر نفسیات کی باتیں ہیں جو میں نے حوالوں کے ساتھ اپنی کتاب میں نقل کی ہیں کہ جب بچے کے قریب العمر بچہ موجود ہوتا ہے اس کا مینٹل زیادہ تیزی سے مینٹلی گروتھ اس کی زیادہ اچھی ہوتی ہے. اور اگر بچوں میں وقفہ زیادہ ہوگا تو بہن یا بھائی قریب العمر نہیں ہوتا، اس سے بچے کی مینٹل زیادہ گرو نہیں، جو مائنڈ ہے وہ زیادہ گرو نہیں کرتا، مینٹل گرو اس کی کم ہوتی ہے. تو اس لیے بہت سارے اس کے دلائل ہیں. ابھی میں ان دلائل میں نہیں پڑھنا چاہتا. اس تفسیر میں تو میں صرف قرآن کی ان آیتوں کو فوکس کرتا ہوں جن آیتوں کا ہم درس دے رہے ہیں کہ ان کا مفہوم سمجھ میں آ جائے آپ کے. تو باقی دلائل آپ میرے اس کتاب میں پڑھ سکتے ہیں. تو ہمیں پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے. اور پھر اولاد بھی بڑھاپے میں مل رہی ہے. بڑھاپے میں تو لوگ کہتے ہیں بچہ پالنا بڑا مشکل ہے. تو بھائی بڑھاپے میں بھی اولاد نعمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی بہت کچھ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو پالا نا. تو آپ اولاد کو نعمت سمجھو گے، اللہ کی دین سمجھو گے، تو اللہ کی مدد بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگی، شامل حال ہوگی. اور آج دیکھ لیں 2 بچے ہو رہے ہیں لیکن ایک چرسی ہوتا ہے اور ایک شرابی ہوتا ہے. یہ زیادہ تر بڑے گھروں میں ہی ہم یہ مسائل دیکھ رہے ہیں. جن کے زیادہ اولادیں ہوتی ہیں اکثر ہم نے ان میں بگڑے ہوئے کم دیکھے ہیں، اور جن کی اولادیں کم ہوتی ہیں ان میں بگڑنے کا ریشو آج ہمیں زیادہ نظر آ رہا ہے. اس کی بہت ساری نفسیاتی وجوہات ہیں. دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے، یہاں علماء نے یہ نقطہ بھی بیان کیا ہے کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو جب فرشتوں نے کہا نا کہ آپ کے اولاد ہوگی، تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نہیں آتا ہے کہ کھلکھلا کے ہنس پڑے. جبکہ ان کی بیوی کو تو فرشتوں نے ڈائریکٹ خطاب بھی نہیں کیا، وہ تو سن رہی ہیں اور ڈائریکٹ کھلکھلا کے ہنس پڑیں. تو علماء نے یہاں یہ بھی علمی نقطے کی بات نقل کی ہے کہ خواتین میں ہنسنے کا جو مادہ ہے نا، یہ باہر کا اثر قبول کرنے کا مادہ یہ مردوں سے زیادہ ہوتا ہے. تو رونے میں بھی وہ مردوں سے پہل کرتی ہیں، یعنی رونے کی بات پہ روئیں گی بھی مردوں سے پہلے اور زیادہ روئیں گی، اور ہنسنے کی بات پہ ہنسیں گی بھی مردوں سے پہلے اور زیادہ ہنسیں گی. تو یہ بھی ایک پوائنٹ کی بات علماء نے
مفسرین نے اس آیت کے تحت نقل کی ہے۔ تیسری بات جو بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے، قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، کہ اپنے ماتھے پہ بھی ایسے کر کے مارا انہوں نے، جب فرشتوں نے کہا نا آپ کو اولاد ملے گی تو ایسے ماتھے پہ مار کے انہوں نے کہا کہ بدبختی ہو، تباہی ہو، تمہارا ناس ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو، اس عمر میں مجھے اولاد کہاں ملے گی؟ تو وہ جو اتنا تعجب کیا، اور فرشتوں نے جواب میں کیا کہا کہ اللہ کی آپ پر رحمتیں اور برکتیں بہت ہیں، آپ اہل بیت ہو۔ تو اس سے یہ بھی ہمیں ایک اہم بات پتہ چلتی ہے کہ جب آپ اللہ کے لیے کوئی بڑی قربانی دیتے ہیں تو پھر اللہ بھی آپ کے ساتھ ایسے معاملات کرتا ہے جو بالکل عقل کو حیران کرنے والے معاملات ہوتے ہیں، جو عام روٹین اور عام معمولات سے بالکل ہٹ کر ہوتے ہیں۔ لیکن آپ بھی تھوڑا ہٹ کر ہوں، پھر ہوں گے یہ، آپ قوم اور معاشرے سے ہٹ کے چلیں، برائیوں میں قوم اور سوسائٹی کا ساتھ نہ دیں آپ، جیسے جہیز ہے اور بہت سارے مسائل ہیں، تعدد زوجات ہے، یا ساری دنیا حرام کھانے میں لگی ہوئی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں نا جن میں ہمیں اسلام پہ چلنے کے لیے سوسائٹی کے بالکل اگینسٹ چلنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ سوسائٹی کو کہ بالکل اگینسٹ چلیں گے، ہر چیز میں نہیں، ان چیزوں میں جہاں سوسائٹی شریعت کے خلاف لے کے جا رہی ہے، بڑی قربانیاں دیں گے آپ، تو پھر اللہ بھی آپ کے لیے وہ کام کرے گا جس کا آپ کو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ جیسے کہ قرآن میں آتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے یرزقہ من حیث لا یحتسب، وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے اللہ کے لیے حرام کو چھوڑا نا، برائی کو چھوڑا، تو اللہ بھی اس کے لیے پھر ایسی جگہوں سے روزی کا انتظام کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک پوائنٹ کی بات ہمیں پتہ چلی کہ آپ جتنی بڑی اللہ کے لیے قربانیاں دیں گے تو اللہ بھی آپ کے لیے ایسے کام کرے گا جو آپ کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ چوتھی بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ خصوصیت کے ساتھ اگر آپ دین کے لیے خاندان کو چھوڑتے ہیں تو اللہ آپ کے خاندان کو آباد کرے گا۔ یہ بھی ایک اہم بات، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ لوگ، خواتین ڈرتی ہیں نا، اگر میں نے شرعی پردہ کر لیا تو میں تو خاندان سے کٹ جاؤں گی۔ لڑکا کہتا ہے کہ اگر میں نے داڑھی رکھ لی، میں نے سودی بینک سے جاب چھوڑ دی تو میں تو پورے خاندان سے کٹ جاؤں گا۔ بھائی برے خاندان سے کٹو گے، اللہ اچھا خاندان آپ کو دے دے گا، آپ کی اولاد میں اللہ برکتیں دے گا، اور آپ نے برے دوستوں کو چھوڑا، اچھے دوست آپ کو دے دے گا۔ آپ نے برے خاندان کو چھوڑا، اچھا خاندان آپ کو دے دے گا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے برے خاندان کو چھوڑا، اللہ نے پیغمبر آپ کی اولادوں میں پیدا کر دیے، نیک بیویاں آپ کو دے دیں، حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ کتنی نیک بیویاں تھیں، ایک کو بیت اللہ میں چھوڑ کر آ گئے، اور وہ کیسے اللہ کی خاطر وہاں انہوں نے قربانی دی ہے، اور ان کو پھر کیسی اللہ نے پیارا بیٹا دیا اسماعیل علیہ السلام۔ کل ایک عالم سے میں نے ایک بات سنی، بڑی پیاری نقطے کی بات کی انہوں نے، کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل تھے نا، وہ ابراہیم علیہ السلام کی تربیت میں نہیں بڑے ہوئے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو ارض شام میں تھے تبلیغ کے لیے، اور بیٹا تو اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا مکہ میں۔ لیکن 7 سال کے بیٹے کو جب ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا میں تجھے ذبح کر دوں، تو تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹے نے فوراً کہا جو اللہ کا حکم ہے اسے پورا کریں۔ تو یہ ماں کی تربیت تھی، یہ باپ کی تربیت نہیں تھی، کیونکہ بیٹا ماں کے ساتھ رہا تھا، باپ کے ساتھ بیٹے کا رہنا بہت کم ہوا تھا۔ تو ایسی ماں اللہ نے دی حضرت ہاجرہ، اور ظاہر ہے یہ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے احسان کیا کہ ایسی بیوی دی ہے کہ جس بیوی نے اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کی ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اگر آپ کو مجھے ذبح کرنا پڑے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ نیک بیوی جو ابراہیم کو ملی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو، یہ بھی قربانی کے قوم کو چھوڑا، اور حضرت ہاجرہ کو بھی جو ابراہیم جیسے پیغمبر اور اسماعیل جیسا بیٹا ملا، یہ بھی اس لیے کہ قوم کو چھوڑا۔ تو وہ خواتین جو شرعی پردہ کرتے ہوئے ڈرتی ہیں، جو برائی سے بچتے ہوئے ڈرتی ہیں کہ ہم قوم میں، خاندان میں اکیلے ہو جائیں گے، بھائی ہمت کریں، اللہ تعالیٰ اس سے اچھا خاندان دے گا۔ یہ عام طور پہ اللہ کی عادت ہے، لیکن قربانی پراپر ہونی چاہیے، اس میں اللہ پہ توکل اور اعتماد مکمل ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک علمی نقطے کی بات ہمیں یہاں پتہ چلتی ہے۔ اور چوتھی بات جو میں نے تفسیر کے لیکچر کے دوران بھی کہی، اور اس کو میں مختصر دہرا دیتا ہوں، کہ بعض دفعہ اللہ اپنے نیک لوگوں کو آزماتا ہے۔ جیسے فرشتے شروع میں جا کے لوط علیہ السلام کو بتا دیتے کہ ہم فرشتے ہیں تو لوط علیہ السلام کو ٹینشن ہی نہ ہوتی، لیکن اللہ نے ٹینشن دی لوط علیہ السلام کو، آخر میں بتایا کیوں؟ تاکہ لوط علیہ السلام کا اجر بھی بہت زیادہ ہو جائے، اور مصیبت کے بعد جب خوشی ملتی ہے تو خوشی کا احساس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ اپنے نیک بندوں کو بھی پریشانیاں دیتا ہے، لیکن اس پریشانیوں کا مقصد مصیبت میں ڈالنا نہیں ہے، بلکہ وہ پریشانی کسی بڑی خوشی کا پیش خیمہ ہوتی ہیں۔ اور اللہ نافرمانوں کو خوشیاں دیتا ہے، لیکن اس خوشی کا مقصد ان کو خوش کرنا نہیں ہوتا، بڑے عذاب میں ڈالنا ہوتا ہے۔ جیسے نافرمان قوم کو اللہ نے خوشی دی کہ خوبصورت نوجوان آئے ہیں تو وہ خوش ہو گئے، وہ ظاہر ہے فرشتے تو بہت خوبصورت ہوتے ہیں ویسے بھی،
تو وہ بہت خوش ہو گئے کہ ہمیں بہت ہم لذتیں میں پڑ جائیں گے ابھی، لیکن اس خوشی یہ استدراج تھی، یہ ڈھیل تھی۔ تو یہ بھی ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ نافرمان اپنی خوشیوں سے خوش نہ ہوا کرے، ایسا نہ ہو یہ اللہ کی ڈھیل ہو اور اللہ بڑے عذاب میں آپ کو ڈالنا چاہتا ہو۔ اور پانچویں بات ہمیں اس سے لڑکوں سے بدفعلی اور لڑکیوں کی لڑکیوں سے بدفعلی، جو LGBT کا قانون پاس ہوا ہے آپ کو پتہ ہے، اس کی برائی بھی پتہ چلتی ہے ہمیں۔ تو اس سے یہ بھی جو ہوموسیکشولیٹی ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے، اس کی برائی بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ عمل اللہ کی نظر میں کتنا برا عمل ہے۔ اس لیے بھائی کسی لڑکے کو اس کی عادت پڑ گئی ہو، لڑکی کو عادت پڑ گئی ہو، خدا را توبہ کرو آج۔ لوط علیہ السلام کی قوم کو تو اللہ نے تباہ کر دیا، لیکن ہمارے نبی کی دعا ہے کہ اللہ میری قوم پر عمومی عذاب نہ آئے۔ تو یہ تو ہمارے نبی کی دعا ہے جس کی وجہ سے مسلمان قوم من حیث القوم تباہ نہیں ہو رہی، ورنہ کون سا ایسا گناہ ہے جو پچھلی امتوں میں تھا اور ہم میں نہیں ہے وہ، اور پچھلی امتوں کو اللہ نے اس گناہ کی وجہ سے تباہ کیا اور ہم کیسے بچے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ موت کے وقت پھر عذاب دے گا، دنیا میں بھی بعض دفعہ دے دیتا ہے۔ تو کوئی بھی اگر لڑکا ایسا ہے جس کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت ہے، یا لڑکی ایسی ہے جس کو لڑکیوں سے بدفعلی کی عادت ہے، خدا را فوراً توبہ کرے۔ اور حل اس کا یہی ہے کہ لوط علیہ السلام نے کہا قوم کی عورتوں سے نکاح کرو، تو نکاح کریں گے، جلد نکاح کریں گے تو یہ اس برائی سے بچے بھی رہیں گے، اور اگر برائی کی عادت ہوگی تو انشاءاللہ چھوٹے گی بھی، آہستہ آہستہ انسان نیچر پہ آ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا میں عورت میں رغبت نہیں ہے، بعض لڑکوں کو بدفعلی کی عادت ہوتی ہے، بھئی رغبت پیدا ہو جائے گی۔ جیسے لڑکوں سے بدفعلی کر کر کے تمہیں لڑکوں کی عادت پڑ گئی ہے، تو جب نکاح کرو گے اور اپنی زوجہ کے پاس جاؤ گے تو انشاءاللہ وہ عادت ٹھیک ہو جائے گی آہستہ آہستہ۔ توبہ بھی کرو، علاج بھی کرو اس کا۔ تو یہ کوئی عذر اللہ نہیں مانے گا کہ آپ کو عورت میں رغبت ختم ہو گئی، اللہ کی نظر میں یہ عذر قابل قبول نہیں ہے اللہ کی نظر میں، تو بہت برا عذاب آتا ہے اس کے۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لوط علیہ السلام نے قوم کو بچانے کے لیے عورت سے نکاح کی ترغیب دی۔ تو میں ماں باپ سے کہتا ہوں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو اس ہومو سیکشولیٹی کی لعنت سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس برائی میں مبتلا ہونے سے پہلے ان کی شادی کر دو۔ لڑکا بھی بالغ ہوتے ہی شادی کرے، لڑکی بھی بالغ ہوتے ہی شادی کرے، اس سے انشاءاللہ جب نیچر پہ ایک دفعہ آ گئے تو پھر خلاف فطرت کاموں سے اللہ ان کو ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ بچا لے گا، اور شیطان کا ان پہ زور نہیں چلے گا۔ اور ایک اہم بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کو بھی اللہ نے عذاب میں تباہ کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں عمل پہلے ہے اور نیک لوگوں سے رشتے بعد میں۔ آج خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے علماء کے، بڑے بزرگوں کے، وہ اپنے پتہ نہیں اسی زوم میں مبتلا رہتے ہیں، ہم تو جی فلاں کے بیٹے ہیں، ہم تو جی فلاں کے خاندان کے لوگ ہیں۔ تو بھائی فلاں کے خاندان کے پہلے عمل کو فوکس کرو، آپ خاندان کا درجہ بعد میں ہے۔ خاندان بھی کام آئے گا قیامت کے دن انشاءاللہ، لیکن پہلے عمل ہے، خاندان اس کے بعد ہے۔